اسد کیسر کہتے ہیں ہمارے جھنگ سے MNA امیر سلطان کو کل رات اغوا کیا گیا۔ عدلیہ کے فیصلے پر حکومت تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسد کیسر نے کہا جس کے پاس اختیار ہے وہ طاقت کے زور پر فیصلے کر رہا ہے۔ لوگوں کی وفاداری کی تبدیلی کرنے کے لیے ان پر زور ڈالا جا رہا ہے۔ فیصلوں کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ قانون و آئین کے مطابق ملک کو نہ چلائے گا تو ملک قائم نہیں رہے گا۔ آپ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ملک کو خطرات سے دوچار نہ کریں۔ اسد کیسر نے کہا ہم پاکستانی ہیں، آئین و قانون کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں بحیثیت تحریک انصاف کا کارکن بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تحریک انصاف اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تحریک انصاف کے MNAs کو عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور سے کہوں گا کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں جائیں۔ اسد کیسر نے کہا چیف منسٹر علی امین گنڈاپور سے کہوں گا کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں جائیں۔ ہمارے جھنگ سے MNA امیر سلطان کو کل رات اغوا کر دیا گیا۔ اسد کیسر کہتے ہیں کہ ہمارے MNA امیر سلطان جن کا تعلق جھنگ سے ہے انہیں کل رات اغوا کیا گیا ہے۔ عدلیہ کے فیصلے پر حکومت تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ جس کے پاس اختیار ہے وہ طاقت کے زور پر فیصلے کر رہا ہے۔ لوگوں کی وفاداری کی تبدیلی کے لیے ان پر زور ڈالا جا رہا ہے۔ فیصلوں کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ قانون اور آئین کے مطابق ملک کو نہ چلایا گیا تو ملک قائم نہیں رہے گا۔ جناب امیر سلطان صاحب کو کل رات اغوا کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت اس حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا اس وقت یہ جو عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے یہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کے لیے انہوں نے یہ ہمیں ایک میسج دیا ہے؟ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا کہ جو گورنمنٹ یا ادارے جو جس کے پاس اختیار ہے وہ زور اور زبردستی سے لوگوں کو اس کی خواہشات ہے یا جو ان کی اپنی کمٹمنٹ ہے یا وفاداری ہے اس کو چینج کرنے کے لیے وہ اس قسم کے اقدامات کریں گے؟ ہم تو سمجھ نہیں رہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ملک میں تو بالکل بنانا ریپبلک بن گیا ہے، جنگل کا قانون ہے، عدلیہ کی کوئی عزت و تکریم نہیں رہی، فیصلوں کے خلاف کلہ جو ہے نا بغاوت ہو رہی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر اس طرح آپ لوگ کرو گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کر سکو گے، کیا اس زور اور زبردستی سے آپ حکومت چلا سکو گے؟ یاد رکھیں اگر یہ قانون اور آئین کی یہ بنڈن ٹوٹ گئے تو پاکستان کے لیے بہت خطرہ ہے۔ آپ پاکستان کے لیے خطرے جو ہے نا کریٹ کر رہے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں ایک PTI ورکر اور ایک MNA کی حیثیت سے بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں، تمہارا مقابلہ کریں گے، ہر مقام پہ کریں گے۔ اب مزاحمتوں کا وقت ختم ہو گیا، اب مزاحمت ہے، ہم مزاحمت کریں گے۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے تحریک صاحب دب جائے گی، پیچھے ہٹ جائے گی، نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو PTI کی آزاد MNAs ہیں ان کو آپ آزاد چھوڑیں کہ وہ اپنے من پسند جو اس کی خواہش ہے اور جو اس کی لوگوں نے جس کو ووٹ دیا اس کی خواہش کے مطابق اپنا فیصلہ کریں۔ یہ ان کا قانونی حق ہے، ان کا آئینی حق ہے۔ اگر آپ اس طرح زور زبردستی کرواتے ہیں تو یہ زور نہیں چلے گا۔ امیر سلطان صاحب کو فوری طور پر رہا کرے، اس قسم کے اقدامات کو فوری طور بند کرے۔ میں سپریم کورٹ سے اور تمام سینئر کورٹ سے ملتمس ہوں کہ جو ہمارے فارم 45 اور 47 کے کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اس کو اوپن کیا جائے، اس کی ٹرائل شروع کی جائے، اور جس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کو قوم کے سامنے بے نقاب کیا جائے۔ یہ اس ملک کی جو ساورینٹی ہے، اس ملک کی یکجہتی اور یگانت کے لیے ضرورت ہے کہ یہ ملک کسی ضابطے سے چلتا ہے اور ضابطہ آئین پاکستان ہے۔
میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو کہ ایک جعلی الیکشن ہوا ہے اور جو چیف الیکشن کمشنر اس جعلی الیکشن کا مین کریکٹر ہے ان کو کام سے روکا جائے گا. پہلے تو وہ خود استعفیٰ دے, اگر استعفیٰ نہیں دیتا تو اس کو کام سے روکا جائے. میں اس موقع پہ اپنی چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس تیار کر کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں داخل کرائے, کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی اخلاقی ان کا جواز نہیں بنتا کہ وہ مزید اس عہدے پہ رہے. چیف جسٹس صاحب قوم آپ سے انصاف کا طلبگار ہے. ہمارے اغوا ہونے والے ایم این ایز کو آپ پروٹیکشن دے اور جو الیکشن میں جس نے فراڈ کیا ہے ان کے خلاف جو ہے نا قانون